یا اکرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، جس کو سرکار کے منبر میں لگایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، اور بن کے لے جاتا مجھے نعت کے شعروں میں کوئی، روبرو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حسان آپ کی، کیا بات ہے۔ اچھا جی، ایک سوال آیا ہے، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اکثر فزکس اس پہ حیران ہوتی ہے، خلائی مخلوق کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسان اور جنات کو بنائے فرشتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا ہے وہ اللہ جانے۔ مطلب ان کی پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ جی اصل میں جب وحی کا نزول ہو رہا تھا شروع میں، شیطان جو وحی کے الفاظ کو سن کر اس پہ رد بدل کر کے دنیا میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کی اور وہ راستہ بند کیا، ثاقب مار کے اس کو بند کیا۔ تو خلائی مخلوق سے مراد وہ شیاطین ہیں جو ہم نہیں دیکھتے، جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جنات کو بھی کہہ سکتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں، لہذا اس کا وجود تو ہے خلائی مخلوق۔ اچھا، خلا کے اندر بھی شاید کوئی ایسی مخلوق ہو؟ ہاں بے شمار 18,000 عالم ہے بھائی، الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کی جو تشریح کی، 80,000 کسی نے کہا، کسی نے کہا 18,000 دنیا اسی طرح آباد ہے۔ جس طرح ہمارا ایک عالم ہے اسی طرح ابھی 17,000 عالم اور ہیں، اور 17,000 عالم میں کتنی مخلوق ہیں وہ الگ ہے۔ اچھا جی، ایک ایک سیارہ ایک ایک عالم۔ یہ بتائیے اسکائپ یا فون پہ نکاح ہو جاتا ہے؟ نکاح کے لیے ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا وکیل بنا دے، اور وکیل جو ہے وہ نکاح کرا دے،
اس طرح مطلب ممکن ہے؟ نکاح ممکن ہے؟ دیکھیے اس میں علماء کے دو رائے ہیں، لیکن جو اکثر جو علماء کا جو اس پہ جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وکیل مقرر کر دیں. یہ بات وکیل صحیح. تو مقرر کر دیں، سوال یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو کیا جائے، بیکاز بہت سارے لوگوں میں جی اس نکاح معلق ہوتا ہے. علماء نے یہ لکھا ہے کہ لڑکے کی طرف سے ایک وکیل یہاں موجود ہو، لڑکی کی طرف سے جو ایجاب قبول کرے گا اس کی طرف سے. لیکن جب وہ لڑکا آئے گا وہ ذات خود بھی ایجاب قبول کرے گا گواہوں کے سامنے، نکاح واقع ہو جائے گا وکیل کے ذریعے سے، لیکن معلق رہے گا. ہاں اسکائپ پر جو ہے نا وہ معلق رہے گا. معلق والا معاملہ ہوگا. مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ نہیں ہو سکتا، آسان نہیں الفاظ ہو میں. سکتا، نہیں ہو سکتا. مطلب تو یہ معلق بہت مراد سارے یہ نکاح نہیں جو کہ ٹیلی فون پہ ہوتے ہیں، بہت سارے نکاح جو اسکائپ پہ ہوتے ہیں. بہت سی آوازیں بدل کر بھی لوگ ٹیلی فون پہ بات کر لیں. آپ کو کیا معلوم نہیں کون اب بول تو رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے نا. دیکھیے اسکائپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کالنگ نہیں کے اس کے ذریعے لیے آپ کو دیکھیے فقہاء نے یہ لکھا ہے، ابھی جدید تحقیق یہ جی. ہے وکیل مقرر کر دیا جائے لڑکے کی اور طرف اس کے سے، بعد نکاح ہو سکتا نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو بعد لڑکا نکاح دیکھتے رہے اسکائپ پر، ہاں ٹھیک ہے اسکائپ پر دیکھتے جی رہے کہ نکاح بالکل ہو رہا ہے. اسکائپ پہ دیکھتے رہے. ٹھیک ہے. اچھا اسی لیے میں نے ٹیلی فون نہیں کہا تھا، اسکائپ بھی کہا تھا کہ اسکائپ کے ساتھ. جی جی. یہ مجھے بتائیے کہ میں چاہتا ہوں، مطلب میں سے مراد وہ شخص جس نے مجھے بھیجا ہے سوال، جی جی. میں چاہتا ہوں کہ اپنی طلاق کا حق اپنی منکوحہ کو دے دوں، کیا ایسا عمل ممکن ہے؟ ہاں عورت کو دیا جا سکتا ہے اگر پہلے سے شرائط یہ طے پا جائے. تفویض طلاق کا اختیار لڑکے کو ہے، عورت کو منتقل کر سکتا بالکل ہے. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب ایسا ہو ممکن سکتا ہے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے. اچھا جی، ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیسے دینا یا لینا یہ رشوت میں آئے گا یا نہیں؟ حرام ہے، بالکل رشوت ہے. اس لیے ووٹ ایک مقدس امانت ہے. یا ایھا الذین آمنوا تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ امانت ہے، اس کے اہل تک پہنچاؤ. تو گویا آپ رشوت لے کر غیر اہل کو یہ امانت سونپ رہے ہیں، آپ خود بھی گنہگار ہو رہے ہیں اور حرام کھا رہے ہیں. اچھا جی، کیا بچوں کی پیدائش میں وقفہ عند الاسلام جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر عورت جو ہے وہ شدید بیمار ہے اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر ہوگا تو اس کی جان جا سکتی ہے، تکلیف میں آ سکتی ہے، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں. بے شک یہی آپا ہاں یعنی اگر پہلے سے پریکاشنز کی جا سکتی ہیں، لیکن اگر حمل ٹھہر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ظاہر وہ تو اسقاط میں آئے گا جو گناہ ہے. جی لیکن ٹھیک. اس میں وہ بھی 3 مہینے کے بعد مصر کی علماء نے اس پہ بھی لکھا تھا، جس طرح فرما رہے ہیں اگر 3 مہینے سے پہلے کر لیں کر لے تو گناہ گناہ نہیں. نہیں ہوگا. دیکھیے عورت کی جان کے حوالے سے ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر اس کو ابھی ہوئی پیدائش ہوئی تو اس کی جان جا سکتی ہے، تو جو جان باقی ہے جو زندہ ہے، علماء فرماتے ہیں 3 مہینے سے وہ تو پہلے خیر وقفے کی بات کر رہے ہیں. کیا 90 days بچوں کے کی اندر- پیدائش 90 میں days کے اندر یہ سب ہوتا ہے، لیکن پیدا نہ ہونے کے نہیں، اقدامات آپ جو کہہ رہے ہو میرا سوال مختلف ہے، آپ کا جواب مختلف ہے. نہیں. میں جو سوال کر رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ کیا بچوں کی پیدائش میں وقفہ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. بس یہی بات ہے. کر عند سکتے ہیں. الاسلام جائز ہے، بس اتنا سوال ہے. ٹھیک ہے. کیا لڑکی، یہ سوال بڑا ایک ڈفرینٹ سوال ہے لیکن آیا ہے، میں پوچھ رہا ہوں، کیا لڑکی اپنی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر سکتی ہے؟ ایک اصل میں خودکشی حرام ہے اور معاشرے میں یہ واقعی بڑا المیہ ہے. بہرحال اس کو جان نہیں دینا چاہیے. یہ آپ لوگ بعد میں کر لیجئے گا بریک میں. تھینک یو سو مچ. خودکشی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. خودکشی کی اجازت نہیں نہیں دی جا سکتی. بڑا مشکل سوال ہے. اچھا سوال میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھیں اس میں قرآن کی آیت بھی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس آیت کے تناظر میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا ویسے جیسے وقت قریب آتا ہے روزے کا نا، تو ویسے غصہ بھی کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. اپنی آوازوں کو ذرا کم کر لیجئے تاکہ میں شو کر سکوں، ورنہ پلیز مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کا کام کر لوں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا. یہ وہ سوالات ہیں جو عوام ہمیں بھیج رہے ہیں اور بڑے امپورٹنٹ ہیں اور ان کے لیے بہت اچھی بات، بالکل صحیح بات ہے. اچھا. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں باہر رہتا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں، اور میں ایک شراب خانے میں جاب کرتا ہوں، مجھے کہیں اور جاب نہیں ملی ہے، تو کیا کسی مسلمان کا کسی شراب خانے میں کام کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے. مسلمان کا تو اس دسترخوان پر بھی بیٹھنا جائز نہیں ہے کہ جس کے اوپر شراب موجود نہیں. ہے. میں چاہوں گی کہ وہ جو لوگ ایئر لائنس میں سرو کرتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں مسلمان دیکھیے پیسنجر بھی ہوتے ہیں، نان حرام مسلم بھی ہوتے ہیں. روزی، حرام کاروبار، حرام مال کی سپلائی، وہاں کی ملازمت سب حرام. سب پہ لعنت بھیجی گئی. حرام.
ایک اور بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت لوگ امریکہ میں جابس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جوز کے انڈر جاب کر رہے ہیں. جی یہودیوں کے انڈر جاب کر رہے ہیں. نہیں, جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انہیں کوئی اور جاب کہیں نہیں ملی تھی. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جاب ہو سکتی ہے, آپ تلاش کریں, مل میں سکتا تو ہے. علماء سے پوچھ رہا ہوں, میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے جو سوال جیسے کیا ہے میں نے منون آپ کو وہی نہیں, لیکن ناجائز اگر وہ جاب نہیں مل رہی تو اس پر ان کو حرام کام کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ناجائز. اچھا, یہ اگلا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے اور مجھے بہت غلط لگا ہے, لیکن علماء سے پوچھنا بہت ضروری ہے. کیا میت کے ساتھ سیلفی لینا جائز ہے؟ ناجائز ہے, منع کیا گیا, منع کیا گیا, سخت معاملات. اور یہ بات میں نے جی کسی کا باپ مارا ہے, کسی کا بیٹا, کسی کا شوہر, بالکل کس تکلیف میں ہے. اور یہ بات میں نے اکثر ہوتے ہوئے دیکھی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, معاشرے میں ہو رہا ہے, لیکن معاشرے میں جو چیز غلط ہو رہی ہے ہم اس کو صحیح تو نہیں کہہ سکتے. اچھا, ایک اور سب سے پہلے آپ کی تعریف کرنا چاہوں گا جو آپ نے سوالات بھائی لیے ہیں, جس طرح فارمیٹ بنایا, یہ بڑا اچھا ہے. یہ لوگوں کے دلوں کے سوال ہیں. دیکھیے عام سوالات, بالکل عام سوالات ہیں, عام سوالات ہیں. ایک لیمن کا سوال یہی ہے. اچھا, جعلی ڈگری پہ نوکری حاصل کرنا حق مارا ہے کسی کا, ناجائز ہے, دھوکہ دہی ہے, اور دھوکہ دہی کی بنیاد تو روزی کمانا حرام ہے. حضور کی حدیث. اس شخص نے یہ کہا, میری بات پوری, کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے نوکری نہیں مل سکی. میں جہاں جاتا تھا وہاں پر وہ مجھ سے یہ سوال کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ کیا ہے, یہ کیا, یہ کیا. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا, لیکن کسی نے مجھے موقع بھی نہیں دیا تھا. میرا حق بہت ساری جگہوں پہ مارا گیا تھا. تو کیا میں نے جب جعلی ڈگری سے نوکری حاصل کی ہے, باوجود اس کے کہ میں اس کا اہل ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں, لیکن ڈگری میری جعلی ہے, تو کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے سہیل بھائی, بات یہ ہے اگر اس کا حق کہیں مارا گیا ہے بقول اس کے, کیا وہ دوسروں کا حق ناجائز طریقے سے مارنے کی شریعت اجازت دے سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا جائے گا. جی. اچھا, یہ اگلا سوال بہت امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں کے لیے جو غیر ملک جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. غور سے سنیے گا جو میں سوال کر رہا ہوں. کیا ویزا حاصل کرنے کے لیے فرضی نکاح کیا جا سکتا ہے؟ حرام ہے, نہیں, گناہ ہے, یہ تو گناہ ہے, نہیں کیا ایسا بالکل نہیں کر سکتے. بالکل نہیں کر سکتے. ہم یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت احتیاط رکھنی چاہیے لوگوں کو. اللہ نہ کرے کہ ویزا آنے سے پہلے آپ کا ویزا لگ جائے اور آپ کہیں اور نکل جائے. ہاں ایسا ہے بھائی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے وہ سوال کر رہا ہوں جو مجھے سوال نہیں کر سکتے. اچھا جی, ایک سوال مجھے آیا ہے کہ بلی اور کتے کا کاروبار کرنا کیا اسلام میں جائز ہے؟ منع فرمایا, ناجائز ہے. صرف ان کا سختی سے منع فرمایا. جن جانوروں کا گوشت حرام ہے ان کا کاروبار بھی حرام ہے, بالکل حرام ہے. حرام. اوکے, یہ بتائیے کہ اب یہ آپ پوچھ لیں آپ. ارشاد. میں نہیں, ڈاکٹر صاحب فارم میں ماشاء اللہ بہت فارم میں. میں نہیں ڈاکٹر صاحب بہت پوچھنا چاہتا. ہم دوسرا سوال پوچھ لیتے ہیں, میں آپ سے بریک میں بتا دوں گا, بریک کے بعد آپ. ایسے سوالات بہت آ رہے ہیں آپ کے پاس بریک والا. جی ہاں, جی ہاں, ایسے سوالات دیکھیے لوگ کھل کے بات کر رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں بھائی آف کیمرے بھی ہم جواب دے رہے ہیں. میرے خیال میں اسلام کی بہتر سمجھ ملے گی. بالکل بالکل, ہم بند لفظوں میں جواب دے دیں گے انشاءاللہ. جی ہاں, وہ عدت کا سوال یہ تھا کہ کیا وہ خاتون جن کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اگر وہ 40 قدم میت کے ساتھ چلیں تو کیا ان کی عدت پوری ہو جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 4 مہینے 10 دن ضروری ہے, لکھ دیا. بالکل حرام ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, مجھ پہ ناراض نہ ہو. شریعت میں کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی تعلق نہیں. وہ بہت ساری سنی سنائی باتیں بھی معاشرے میں نئی بات کی جا رہی ہے. اچھا مولوی صاحب, عدت کے لیے کہا جاتا ہے کہ ایج زیادہ ہے, اگر عورت کی زیادہ 60 کے اوپر ہے تو بھی عدت کرنی چاہیے نا. عدت ہے, اس کی مدت ہے. اس کا ثواب کے جوش خطابت کی وجہ سے آپ کا مائک دوسری طرف چلا گیا ہے, بلکہ آپ نے توڑ ہی دیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کریڈٹ کارڈ بس ہو گیا, ٹھیک ہے, بعد میں کر لینا. آواز پھر بھی آ رہی ہے مائک. اچھا, ایک سوال اور ہے ڈاکٹر صاحب مجھے, جی آپ بتا دیں. اچھا, کیا کریڈٹ کارڈ کے اوپر
حج یا عمرہ کرنا صحیح ہے؟ کیا چیز؟ کریڈٹ کارڈ کے کریڈٹ اوپر کارڈ پہ حج یا عمرہ کرنا دیکھیے، ٹھیک ہے؟ سود کا معاملہ حج ہے۔ استطاعت کے اوپر کریڈٹ ہوتا ہے. کارڈ بذات خود علماء نے لکھا ہے اس میں جو خریداری ہوتی ہے پہلی قسط جس میں سود نہیں لگتا ہے بر وقت ادائیگی ایک قسط میں وہ کسی حد تک جائز ہے، باقی ظاہر ہے جو لگ کے آتا ہے سب سود ہے، حرام ہے. دیکھیں آپ سود کا اگر معاملہ ہوگا نا تو پھر ناجائز و حرام ہوگا. بھائی ایک آسان سا اصول رکھیے. اچھا جی، ایک سوال ہے اور اس سے عدت سے مجھے یاد آیا، یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب آپ دفنا کے مردے کو پلٹتے ہیں تو 40 قدم چل کے مردہ آپ کو پکارتا ہے اور پلٹ کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیا یہ درست ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں، ایسی ایسی کوئی کوئی بات بات ایسی کوئی بات کچھ نہیں ہے، بلکہ مذہب ہمیں کہتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اتنی دیر قبر کے کنارے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے مرنے والے کو تسلی رہے کہ ابھی اس کے گھر والے تلقین کرنی چاہیے. مجھے ایک بریک لینا ہے بیکاز بریک کا فوراً اشارہ آ گیا، لیکن یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. چھوٹا سا ایک بریک ہے، آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. سید الکونین و ثقلین والفریقین